السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ بعافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملانے چلا ہوں، آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور حیران ہونے کے بعد پریشان نہیں ہوں گے، شعوری حوالے سے آپ بیدار ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ آج کی شخصیت جسے میں اتالیق سیاست تو کہتا ہی ہوں، لیکن آج تعلیم کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سوال کریں گے، اور امید کرتا ہوں آپ ان سوالوں سے مطمئن ہو کے ان پہ عمل بھی کریں گے۔ ہماری آج کی شخصیت منفرد ہستی محترمہ بشریٰ سعید صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے میڈم صاحبہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر، کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی، شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا پہلا سوال ہے، جاری نصاب تعلیم سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے گا۔ میں نصاب تعلیم سے جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم، جی 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 میں موجودہ نظام تعلیم سے میری رائے یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بچوں کو یا اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، میری نظر میں ہوتا ہے کہ علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے، جی، وہ آگہی دینا ہوتا ہے، اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے آگے کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سراسر جو ہمارے پاس ایک استاد کا جو ٹیلنٹ ہے نا، وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ پہلے استاد کو آپ دیکھیں، ایک وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا تھا، اگر وہ انگلش پڑھاتا تھا تو وہ اس کو میتھ پہ بھی عبور حاصل تھا، جی جی وہ اسلامیات کے متعلق بھی جانتا تھا، وہ جو ہے مطالعہ پاکستان کو بھی بہت اچھے سے سمجھتا تھا، ایسا استاد ہوتا تھا۔ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کو آئی تھنک سو انگلش میں بھی، اگر وہ انگلش کا اسپیشلسٹ ہے، وہ سبجیکٹ ٹیچر ہے، تو وہ انگلش کو بھی صحیح طریقے پہ نہیں پڑھا پاتا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو میں نصاب تعلیم سے اس لیے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے انہیں پریکٹیکل نہیں بنایا، ہم نے ان کو رٹو طوطا بنا دیا۔ صحیح۔ تو میں اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں نظام تعلیم کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، نظام تعلیم جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا، جیسے کہ اب بچے اسکول گوئنگ ہیں، اسکول جا رہے ہیں، لیکن پھر جب بچہ 16 جماعتیں پڑھ لے گا پھر ہم اس کو دین کی طرف لے جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مدرسے کو اور اسکول کو الگ مت کریں۔ ٹھیک ہے، گڈ گڈ۔ وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اب پہلے ہم ان کو جناب 16 جماعتیں پڑھا دیتے ہیں، بی ایس کرا دیا، ایم ایس کرا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اب جاؤ جا کے قرآن کی تعلیم لو، تو وہ پھر مطلب ہم اس سے نکال چکے ہوتے ہیں بچے کو۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے دونوں طریقوں پہ جو ہے ہماری تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی مملکت پاکستان ہے، ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں۔ ماشاء اللہ ماشاء۔ کیا بچوں کو تعلیم کے ساتھ روزگار بھی تلاش کرنا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے۔ میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گی، کیونکہ میں دین سے جڑی ہوں، میں دین سے الگ نہیں ہوں، تو میں پھر یہی بات کروں گی کہ ہم نے بچوں کو جو ہے نا 7 کلاس سے to 8 کلاس سے، آپ دیکھیں جاپان چلے جائیں، بچوں کو ٹیکنیکل بنایا جاتا ہے، ان کو وہی تعلیم دی جاتی ہے جس سے آپ نے روزگار کو ارن کرنا ہے۔ ہمارے یہاں تو ابا کمائے گا، 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، ابا کے بعد بڑے بھائی کو رگڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جوسر گرائنڈر مشین ہوتی ہے، اس میں ڈالو اور گر کر کے چلا دو، بس ایک ہی بندے کو اماں پیستی رہے گی، وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کندھوں پہ بوجھ اٹھائے چلے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے بچوں میں کانفیڈنس لانا ہے اور ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، تو 7 to 8 کلاس سے بچوں کو ہم ارننگ سکھائیں۔ بچوں کو دیکھیں، بچے چاہے ڈھابا لگائیں، خوب، بچے چاہے ریڑھی لگائیں، مجھے وہ اسٹوڈنٹ جو شام کو کلفی بیچتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو شام کو چوڑیاں بیچتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو شام کو ٹوپیاں، رومال یا کچھ بھی چیزیں بیچتا ہے اور صبح کو وہ اسکول یا مدرسہ جاتا ہے، مجھے وہ اسٹوڈنٹ میرے عظیم خیال میں نظر اس سے آتا ہے۔ بچوں میں خودداری بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب آپ دین پہ آ جائیں، 17 سال کی عمر میں آپ دیکھیں صحابہ کرام سارے تیار ہوتے تھے اس چیز کے لیے، یعنی کہ وہ جنگیں بھی لڑتے تھے، ایسے نا۔ ہمارے تو 17 سال تک بچہ ہی ہے،
بالکل ایسے کیا جو تعلیم کے سرکاری ملازمین ہیں جو استاد صاحبان ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو ملز کی شکل اختیار کر چکے ہیں کیا یہ کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے. آپ مجھے بتائیں, میں اسکولوں کے نام نہیں لینا چاہوں گی, پرائیویٹ اسکول نے بچے کا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا. وہ روڈلی اس کا بیہیویئر ہے, سراسر علم ہے ہی نہیں بچوں کے پاس. گڈ. آپ نے ان کو ان کی زبان سے نابلد کر دیا. میں یہ نہیں کہتی انگلش زبان نہ سیکھیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں انگلش کو ایز اے اسپوکن لاگو کر دیں. گڈ. اس کو سبجیکٹ سے نکالیں, اس کو لاگو کر دیں. آپ اسپوکن پڑھیں, جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. آپ عربی پڑھیں, آپ عربی زبان کو سیکھیں, آپ جو ہے فارسی کو سیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں ترقی دلائیں گی. یہ کتابیں, یہ ڈگریاں آپ کو ترقی نہیں دلاتے. جو نالج ہوتا ہے نا وہ آپ کو مختلف کتابوں سے کیسے حاصل ہوگا جب تک ہم اس زبان کو سیکھیں گے نہیں. اگر ہم نے زبان سیکھی ہوتی تو کل ایک واقعہ ہوا تھا جی تو وہ اگر ہم نے یہی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے زبانیں نہیں سیکھی, تو ہمیں زبانیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں اپنے نالج کو زبان تک آ گئے ہیں. تو میم صاحبہ سے اب آخری سوال میں کروں گا, معاشرے کو شناخت کے لیے زبان و ثقافت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے, اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے, بالکل بھی الگ نہیں ہو سکتے. ہماری ثقافت میں تو پھر بھی ہم گزارا کر لیتے ہیں, لیکن زبان سے نابلد ہو کر ہم گزارا نہیں کر سکتے. زبان ہمیں سیکھنی ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی زبان ہمیں آنی چاہیے. ہم چونکہ ہمارا اگر فیلڈ ورک ہوتا ہے, دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ جیسے بالفرض اگر ہم پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں تو پنجاب میں پنجابی بھی بولی جاتی ہے. پاکستان میں جو ہے مطلب بہت ساری زبانیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اگر میں اردو بولتی ہوں تو مجھے اردو کے علاوہ زبان نہیں آتی. تو پہلے تو ہمیں علاقائی زبانیں سیکھنی ہیں, اپنے ملک کی زبانیں. تو وہ ساری زبانیں آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو سندھی آتی ہو, آپ بلوچستان میں جائیں تو آپ کو بلوچی آتی ہو, آپ اگر ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کو سرائکی پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. یہ زبانیں میں نے کہا کہ ثقافت سے ہم پھر بھی تھوڑا سا الگ رہ سکتے ہیں. کہ ہم ثقافت کیا ہوتی ہے, لباس ہوتا ہے نا آپ کا. چلیں لباس آپ اپنی اس پہ پہن سکتے ہیں, اپنی مرضی کا پہن سکتے ہیں, لیکن وہ جو زبان ہے اس سے نابلد ہو کر آپ گزارا نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک مملکت کو مصمم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے اس میں موجود تمام زبانوں کو احترام, عزت, وقار بخشا جائے تو پھر قومی زبان بھی مستحکم ہو جاتی ہے. کمال نقطہ نظر ہے میم صاحبہ کا. ہم اس آخری سوال کے بعد ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.